आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है, क्योंकि सबसे अलग और सबसे खिलाफुल काम यही करता है जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों ने कभी सोचा है आपका दिमाग आपके खिलाफ काम क्यों करता है? जरा एक लम्हे के लिए अपने आंखें क्लोज करें और सोचे कि आप एक ऐसे दुश्मन के साथ लड़ रहे हो। वो आपके हर एक राज को जानता है, आपके खौफ को भी वो जानता है, आपके सबसे डीप राजों को भी वो जानता है। वो दुश्मन ना आपसे कभी अलग होता है और ना आपसे कभी अलग हो सकता है। वो हर सुबह आपके साथ जागता है, हर एक वो फैसला जो आपके खिलाफ हो वो करता है। अगर वो दुश्मन आपके साथ मौजूद है तो वो है कौन? आपके ख्याल में आपका दुश्मन या कोई हुकूमत या कोई इदारा या कोई इंसान होगा, लेकिन हकीकत इससे बहुत ज़्यादा अलग है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग हो सकता है। हाँ, वही दिमाग जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाना चाहिए, लेकिन वही दिमाग आपको नाकामी की तरफ ढकेल देता है। वही दिमाग जो आपकी हिफाजत के लिए बना था, लेकिन वही दिमाग आज आपके मुस्तकबिल, आपके ख्वाब और आपके फ्यूचर ख्वाबों के दरमियान एक बड़ी सी दीवार बन के खड़ा है। आखिर क्यों हमारा दिमाग हमारे खिलाफ साजिशें क्यों करता है? तो आज हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तलखा खान। आपका दिमाग आपके खिलाफ काम क्यों करता है? सबसे डार्क बात जो आपको पता भी नहीं है। इस वीडियो को पूरा करने के बाद शायद आप अपनी ज़िंदगी को जैसे देखते हो वैसा देखना छोड़ दोगे। एक अलग ही दुनिया आपके सामने आ जाएगी। लाखों लोग सुबह उठते हैं और फिर यही जुमला लाखों लोग कहते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे। वो कहता है मैं कल से खुद को ठीक करूँगा, अपनी ख़राब आदतें ख़त्म करूँगा और मैं परफेक्ट लाइफ शुरू करूँगा। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कल फिर कभी आता नहीं। या तो आप मर जाते हो या आप फिर उस कल को अगले कल से मुंतखब कर लेते हो। यहाँ पे सोचने वाली बात एक आती है, क्या ये एक सुस्ती है या इसके पीछे साइकोलॉजिकल एक डार्क राज छुपी हुई है, एक माइंड गेम जो आज तक कोई भी उसको समझ नहीं पाया। आप लोग तो ये जानते होंगे कि सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप ये भी जानते हो कि मोबाइल कम यूज़ करना ज़रूरी है। आप अपना वक्त ज़ाया करते हो, आप सोचते हो चलो कल से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँ। वो कल फिर आता भी नहीं और आपको भी ये भी पता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर क्यों लाखों लोग जो है वही रूटीन डेली फॉलो करते हैं? क्या वाकई में इंसान अपनी ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल रख पाता है या उसका पूरा कंट्रोल है? वो तो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ और कहता है साइकोलॉजी। लेकिन यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के एक अलग ही रूटीन पर चल रहा होता है। इस राज को कई सालों से इसको रिसर्च किया जाता है। जब इसको हर बार एक अलग तरीके से रिसर्च किया जाता है तो एक हैरानकुन करने वाली बात सामने आती है। इंसानी दिमाग जब भी किसी चीज़ को देखता है तो वो खुशी का इम्तिहान नहीं करता, वो अपनी कामयाबी को प्लान नहीं करता। इंसान जो है वो अपने हमेशा ही अपने बुरे हैबिट्स को अपने आप को कोसता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मैं इन जैसा क्यों नहीं हूँ। वो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। वो अपनी कमियां जो दुनिया को भी बताता है। ये बात वो भूल जाता है कि जो मेरे पास है वो कई लोगों की ख्वाब है, वो कई लोगों की ड्रीम लाइफ है, लेकिन वो फिर भी खुद को लोगों के साथ कंपेयर करता है, खुद को कोसता है। फिर वो बनता है ओवर थिंकर, जिसको मैं अपनी ज़बान में पागल कहता हूँ। लाखों करोड़ों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, हर रोज जिंदा रहना एक जंग होती थी खुद के भूख के लिए। वहाँ पर हर एक झाड़ी के पीछे एक शिकारी छुपा होता था। ये अंदाजा किसी को भी नहीं होता था कि यहाँ से हमें कब शिकार हो सकते थे और हम कब मर सकते थे। वहाँ पे जिंदा रहना एक मुश्किल बात थी, खुद को सेफ करना एक मुश्किल बात थी, अपनी फैमिली के लिए शिकार लेकर आना वो भी एक बड़ी मुश्किल बात थी। फिर इसी खौफ को हमारे दिलों में उतार दिया गया। फिर हमें छोटी मोटे हादसों से डर लगने लगे। हम बड़े कदम नहीं उठा सकते थे क्योंकि हम डरते थे। वो शिकारी सिर्फ फिर वो शिकार करते थे अपने पेट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उसके बाद यही तरतीब हमारी नस्लों तक चलती रही। लेकिन जहाँ पे एक मसला है, दुनिया तो बहुत बदल गई है, लेकिन हमारा दिमाग
وہ بھی آج اسی خوف میں ہے۔ پہلے لوگ شیروں سے ڈرتے تھے، لیکن زمانہ اب بدل چکا ہے۔ اب کوئی شیر سے نہیں ڈرتا، شیر کو قید کرتے ہیں، اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم انسان ایک انٹرویو دینے سے ڈرتے ہیں، ہم پھر اس کو نام دیتے ہیں انٹروورٹ، لیکن وہ انٹروورٹ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ڈرپوک۔ یہاں پہ ہمیں بڑی بڑی لڑائیاں نہیں لڑنی پڑتی، یہاں پہ ایک چھوٹی سی تنقید ایک عزت سے نام کو لے کر پھر ہم بہت ڈپریشن ہو جاتے ہیں اور تنکر بڑھ جاتے ہیں اور پھر ہماری عزت لوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آتے آتے ہماری زندگی پوری چینج ہو گئی۔ آج ایسے کام ہوتے ہیں جو ہماری سوچ اور گمان میں بھی نہیں آتے۔ تو لائف بہت چینج ہے، بہت چینج، حد سے زیادہ چینج ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکے، اے آئی چکے، آج کل اے آئی کا دور ہے۔ آج اے آئی سے کیا کام نہیں ہو سکتا مجھے آپ خود بتائیے۔ لیکن اب پہلے زمانے کو ہم بھول چکے ہیں، کیونکہ اب پہلے زمانہ ہمارا کچھ کام کا نہیں ہے، بس ایک ہسٹری رہ چکی ہے۔ یہاں پہ دماغ کا ایک اور گیم آتا ہے۔ آپ زندگی میں غلطی کر لیتے ہو، آپ سوچتے ہو چلو آئندہ خیال رکھیں گے، لیکن آپ کا دماغ وہ خیال نہیں رکھتا، آئندہ وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ سوچتے ہو یار میں نے یہ نہیں کرنا تھا، مجھ سے یہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ پھر وہی غلطی کر لیتے ہو۔ مثال کے طور پر سمجھ گئے، ہمارا دل تو کچھ اور چاہتا ہے، لیکن دماغ کچھ اور کر دیتا ہے، اور ہم پھر بعد میں اس کو ریگریٹ کرتے، ہم پھر افسوس کرتے ہیں۔ یہ سسٹم ہمارے دماغوں میں بچپن سے ڈالا گیا ہے، جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ، لیکن یہاں پہ یہ نہیں چلے گا۔ یہاں پر ہمیں دنیا کیا سکھاتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ امیر خوش نہیں ہوتا، کامیابی سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، پیسوں سے ہم رشتے نہیں خرید سکتے، پیسوں سے ایسا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ رکو ہم اپنی ویڈیو پر آ رہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ کون سا ہے جانتے ہو؟ نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی جیل ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا قید خانہ آپ کا کمفرٹ زون ہے، جس میں آپ قید ہوتے ہو۔ اور اس کمفرٹ زون کو کون کریٹ کرتا ہے؟ آپ کا مائنڈ، آپ کا دشمن، جو آپ کے خلاف اپنے کے کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوچنے والی ایک بات یاد آتی ہے، آپ نے لاسٹ ٹائم کب اپنے دل سے یہ کہا تھا کہ میں یہ کام شروع کروں گا، اور آج تک آپ نے اس کام کو شروع بھی نہیں کیا؟ آپ مجھے ذرا ہنس کے بتا دو کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جم کب جوائن کی تھی؟ جم تو آپ نے بہت بار جوائن کی ہوگی، مہینہ گئے ہوں گے، ہفتہ گئے ہوں گے، 2 دن گئے ہوں گے، پھر چھوڑ دی ہوگی۔ آپ لوگ سوچتے ہو کہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا، پھر آپ کا دماغ اس چیز کو بالکل بھی آپ کے دل سے نکال لیتا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ سوچو، آپ نے بک کب لی تھی سکسیس ہونے کے لیے؟ آپ نے کتنی پڑھی؟ 2 چیپٹر پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، پھر چھوڑ دی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ساری گیم دماغ کی ہے، جو ایک چیز سے بور ہو کر آپ کے دل سے وہ نکال دیتا ہے۔ آپ کا دماغ بھی بڑی لالچی چیز ہے، وہ آپ کو لالچ دیتا ہے، پھر دل اس کو چاہنے لگتا ہے، پھر آپ اس کو شوق کا نام دے دیتے ہو۔ آپ مثال کے طور پر ایک فون چاہتے ہو، جب وہ آپ کو ملتا ہے تو آپ پھر ایک مہینہ خوش ہوتے ہو، اس کے بعد بور ہو جاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو مجھے اس سے اپ گریڈ چاہیے۔ یہ دماغ آپ کو گیم میں لگا دیتا ہے، اس کو آپ کو بور کر دے، دل سے وہ چیز نکال لیتا ہے۔ دماغ اتنا پاورفل ہے، اسی پاور کو اپنا دماغ آپ کے دل کے اوپر استعمال کرتا ہے، اس لیے آپ پھر سوچتے ہو میں کل سے کروں گا، پھر آپ کا دماغ اس کل کو ریسٹور کر کے اگلے دن میں ڈال دیتا ہے۔ دماغ گیم سے ہوتی ہے، دماغ آپ کو بہت پاورفل ہے، آپ کو اپنے دماغ کے ساتھ لڑنا ہوگا، نہ کہ دل کے ساتھ۔ چلو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہیں پہ انٹرویو دینا جاتے ہو، یا کسی اسپیچ دینے جاتے ہو، یا آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، اس سے پہلے تمہاری کیفیت الگ ہوتی ہے، تمہیں ڈر لگتا ہے، ایسا کیوں؟ سارا گیم جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، وہ دماغ آپ کے ساتھ گیم کھیلتا ہے۔ اس کو آپ انٹروورٹ نہیں کہہ سکتے ہو، اس کو آپ ڈرپوک خود کو نہیں کہہ سکتے ہو، یہ جو ہے پرانا ورژن ہے، آپ کے اندر اسٹائل ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے ہر ایک نئی چیز سے۔ جب تک آپ ٹرائی نہیں کرتے ہو، جب اس کو کرتے نہیں ہو تو آپ ڈرتے ہو اس چیز سے۔ جب آپ اس کام کو شروع کر دیتے ہو، پھر آپ اس میں خوش ہو جاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو یہ تو بہت آسان ہے یار، یہ فیلڈ میں نے چنا ہے، یہ بھی ایزی ہے، ہر کام آپ کو بھی ایزی لگتا ہے۔ اس ڈر سے پہلے آپ کو ایزی لگنا چاہیے، نہ کہ ڈر۔ یہاں پہ ایک پہاڑ جتنا، ایک دیوار جتنا بڑا سوال آتا ہے، اگر دماغ آپ کا اتنا پاورفل ہے تو کیا ہم اپنے دماغ کو ریسٹور کر سکتے ہیں؟ جیسے موبائل کی طور پر ہم اسے صاف کر کے ایک نئی دنیا شروع کر سکتے ہیں کیا؟ ریسٹور کرنے کی میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں کہ آپ اس سے ریسٹور کر سکتے ہو خود کو۔
سب سے پہلے گھر چھوڑ دو، کانٹیکٹ ہر کسی سے ختم کرو جو آپ کے خلاف ہو، حسد کرنے والے سے دور بھاگو، ایک دور اکیلے پہاڑ میں چلے جاؤ، مہینہ 2 گزارو، سکون سے رہو اور پھر آ جاؤ اپنی شہر لائف شروع کرو، ہر کسی کو نئے اپنے دل سے یاد کرو، اپنا ایک نیا کانسیپٹ بناؤ، ایک نئی لائف شروع کرو اور خود کو ایک پرفیکٹ آدمی بناؤ، اپنے دماغ کے ساتھ لڑو، اپنے دل سے ڈر نکال دو، اپنے دماغ کو کہو کہ میرے دل سے ڈر نکالے، جو اتنا کچھ کر سکتا ہے آپ کے دل سے ڈر کیوں نہیں نکال سکتا؟ جی مت کہو کہ میں کل سے شروع کروں گا، وہ کل نہیں آتا، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، تو اس لیے میک شور کرو، اپنے دماغ کے ساتھ لڑو، پاورفل بنو، ہر ایک بیڈ ہیبٹ کو ہٹا دو۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، کیونکہ میں بھول جاتا ہوں بیچ میں، اتنا جوش میں آ کے بولتا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا یار، تھوڑے تو سبسکرائبر بڑھاؤ، 25 سبسکرائبر ہو گئے، 50 لے کے جاؤ، 100 لے کے جاؤ، تھوڑا سے تو لے کے جاؤ نا، میرے سبسکرائبر کی فیلنگ تو آئے، موٹیویشن تو ملے نا، کہ سبسکرائبر آ رہے، ویوز آ رہے، 5-6 ویوز آ رہے، سبسکرائبر بھی، چوتھی 5ویں ویڈیو ایک سبسکرائبر بھی دے گا، میک شور ٹو سبسکرائب، تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ۔